बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया। सारी टीम ने फैसला किया कि वो थेम लॉन्ग केव के अंदर जाकर अपने टीम मेंबर की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और यह भी कहा गया कि कोई भी इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताएगा। नाज़रीन इकराम, 10 किलोमीटर लंबी और 85 मीटर गहरी ये केव थाईलैंड के नॉर्थ में लैम स्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। इस गार के अंदर जाना बेशक एडवेंचर तो जरूर था, लेकिन ये एडवेंचर उन बच्चों की जिंदगी का खौफनाक तरीन एडवेंचर होने जा रहा था, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इस प्लान में बच्चों ने अपने 25 साल कोच को भी शामिल कर लिया। नाज़रीन इकराम, 12 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 16 सालों के दरमियान थी। ये 23 जून 2018 का दिन था। वो पूरी फुटबॉल टीम अपनी बाईसाइकिल्स पर सवार होकर केव में चले गए। उनको ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनका ये कदम कितना भयानक और खतरनाक होने जा रहा है। उनको गार के अंदर गए हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बाहर मौसम ने करवट ली और बहुत तेज बारिश होने लगी। क्योंकि गार के अंदर बच्चे चले गए थे, इसलिए उनको बाहर होने वाली बारिश का इल्म नहीं था। अब मिनटों का वक्त घंटों में बदल चुका था और सब बच्चों के घर वाले इनके इंतजार कर रहे थे और यही समझ रहे थे कि बच्चे फुटबॉल खेलने गए हुए हैं। जब काफी देर हो गई तो उनको भी परेशानी होने लगी। गार के अंदर मोबाइल फोन नेटवर्क ना होने की वजह से उनका राब्ता किसी से नहीं हो सकता था। आखिरकार फुटबॉल क्लब से एक हिंट मिला कि लड़के थेम लॉन्ग केव की तरफ गए हैं। जब घर वाले भागते हुए केव की एंट्रेंस तक पहुंचे तो वहां एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका पहले से इंतजार कर रहा था। नाज़रीन इकराम, ये देखा गया कि केव की एंट्रेंस पर फुटबॉलर्स के साइकिल्स तो खड़ी हैं। इसका मतलब था कि बच्चे गार के अंदर जा रहे हैं। अभी यही सब वालिदैन देख रहे थे कि बारिश तेज होने लगी और बारिश का पानी गार के अंदर जाने लगा। ये देखकर सबके होश उड़ गए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि रेस्क्यू टीम भी वहां तक पहुँच गई और आते ही उन्होंने गार के अंदर जाने का फैसला किया। नाज़रीन इकराम, गार के अंदर पानी धड़ाधड़ जा रहा था और सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग न मिला। रेस्क्यू टीम ने बाहर आकर एक दर्दनाक खबर दी कि गार पानी से भरा जा रहा है और गार में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पानी गार की छत से लग रहा है। ये खबर बच्चों के वालिदैन पर बिजली बनकर गिरी। नाज़रीन इकराम, ज्यादा हालात ना होने की वजह से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को यहीं पर रोकना पड़ा और ये कहा गया कि अगर वो 13 फुटबॉलर्स प्लेयर जिंदा हैं तो गार के अंदर हैं तो ये रात उनको अकेले ही वहां गुजारनी पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, केव के मैप से ये पता चला कि केव के कुछ हिस्से नीचे और कुछ ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे गार में पानी भर रहा था। सुबह होने से पहले रेस्क्यू टीम ने केव से पानी का लेवल कम करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स लगा दिए और सबको यही फिक्र थी कि वो अगर 13 लड़के जिंदा हैं तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लड़कों तक पहुंचने या ढूंढने का एक ही रास्ता है कि प्रोफेशनल डाइवर्स गार के अंदर जाएं और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करें, लेकिन इन डाइवर्स को केव का एक्सपीरियंस होना जरूरी था। इस मिशन के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडो रेडी किए जिनको अंडर वाटर मिशन का काफी एक्सपीरियंस था। नाज़रीन इकराम, फुटबॉलर्स को अंदर गए हुए अब 4 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते लम्हे के साथ उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि गार में एक ऊंची जगह और खुश जगह मौजूद है जहां पर बच्चे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने गार की खुश्क और ऊंची जगह का अंदाजा लगाया जिसे पताया बीच कहते हैं। यहाँ उम्मीद थी कि बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट यानी पताया बीच केव की एंट्रेंस से 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब ये था कि डाइवर्स को इतना ही दूर तक स्विम करना था, वो भी अंधेरे पानी में, और ये पानी इतना मैला था और इतना गदला था कि डाइवर्स को अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे और ये कोई एक दिन का काम भी नहीं था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। नाज़रीन इकराम, केव डाइवर्स जहां जहां जाते वो लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते ताकि वापसी का रास्ता उनको मालूम होता रहे। आगे जाते जाते उनको एक ऐसी जगह नजर आई जहां पानी कम था और खुश्क थी, इसलिए उम्मीद जागी कि बच्चे यहाँ ही होंगे, लेकिन वहां भी कोई ना मिला। इसका मतलब था कि फुटबॉलर्स अब भी ज्यादा गहराई में मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, अब फुटबॉलर्स को फंसे हुए पूरे 4 दिन गुजर चुके थे और केव के बाहर वालिदैन गम से निढाल थे। केव में रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था और इंटरनेशनल मीडिया भी सारे वाकये की खबर दे रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम की तरफ से की जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इसलिए अब स्पेशल ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिनके पास केव मिशन का खास तजर्बा था। सबसे पहले उन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया
اور یہ فیصلہ کیا کہ غار سے پانی کو نکالنے کے لیے زیادہ پمپس لگائے جانے چاہیے۔ اس لیے پانی کے اخراج کے لیے زیادہ پمپس لگا دیے گئے، جس سے پانی کی سطح آہستہ آہستہ کچھ کم ہونا شروع ہوئی اور 800 میٹر تک پانی کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ وہی پوائنٹ تھا جس کو ریسکیو ٹیم نے بیس بنا لیا تھا اور اس بیس کو چیمبر 3 کا نام دیا گیا۔ درجنوں آکسیجن سلنڈر اور آلات چیمبر 3 تک لائے جا چکے تھے، کیونکہ اب ریسکیو یہیں سے شروع ہونا تھا اور فٹ بالرز کو غائب ہوئے اب پورے 10 دن گزر چکے تھے۔ ناظرین اکرام، بیس چیمبر 3 سے ڈائیورز نے پوری تیاری کے ساتھ آگے جانا شروع کر دیا تھا۔ میلے اور گدلے پانی میں ڈائیور سرچ کرتے کرتے گھنٹوں کے بعد پتایا بیچ پوائنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں فٹ بالرز کے ملنے کے کافی زیادہ چانسز تھے، لیکن پتایا بیچ میں پہنچنے کے بعد جب اندھیری غار میں انہوں نے لائٹ جلائی تو ان کی ساری امیدوں پر کسی نے پانی ڈال دیا تھا، کیونکہ پتایا بیچ پوائنٹ پر بھی لڑکوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ناظرین اکرام، اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈائیورز کے پاس صرف اتنی آکسیجن بچی تھی کہ وہ بمشکل چیمبر 3 تک پہنچ سکتے تھے، یعنی آگے جانے کی صورت میں واپسی کے لیے اتنا آکسیجن نہیں بچے گا۔ لیکن ایک ڈائیور نے ہمت کی اور پتایا بیچ پوائنٹ سے بھی آگے نکل گیا۔ تقریباً 1000 فیٹ آگے جانے پر اس کو ایک خشک جگہ ملی اور اس نے وہیں دیکھا جس کی سب امید کر رہے تھے۔ سہمے اور ڈرے فٹ بالرز ریسکیو ٹیم کی راہ تک رہے تھے اور وہ 13 لڑکے بالکل صحیح سلامت اس پوائنٹ پر موجود تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ سب کے سب 10 دنوں تک بغیر کھائے پیے کمزور فٹ بالرز آخر زندہ کیسے رہے؟ جب یہ خبر کیف کے باہر بیٹھے والدین کو ملی تو سب خوشی کی لہر سب میں دوڑ گئی اور سب کے سانس میں سانس آ گئی، لیکن اس خوشی میں یہ بچوں کو نکالنے کا ٹاسک بالکل بھی نہیں بھولے تھے۔ ناظرین اکرام، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ریسکیو ٹیم کا آپریشن ریسکیو ٹیم کے گلے پڑنے والا ہے۔ ان لڑکوں کو باہر نکالنا سب سے زیادہ مشکل تھا، اس بارے میں ایکسپرٹ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، لیکن اس سے پہلے ان بچوں تک کھانا پہنچانا تھا اور سب کو کھانا بھیجا گیا اور تھائی آرمی کے ایک ڈاکٹر کو غار کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ تمام بچوں کا معائنہ کر سکے۔ ڈاکٹر نے وہاں پہنچ کر بچوں کی مرہم پٹی کی۔ 10 دن تک بھوکے رہنے والے بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ناظرین اکرام، جب پانی غار میں آیا تو افراتفری میں بچوں کے پاس جو کھانا تھا وہ بھی گر گیا تھا، لیکن 10 دن تک ان کے زندہ رہنے میں ان کے کوچ کا اہم کردار تھا، کیونکہ غار میں پانی گندا تھا، وہ پی نہیں سکتے تھے، لیکن کوچ نے ان کو وہ پانی پینے کو کہا جو پتھروں سے نیچے آ کر گر رہا تھا۔ وہ بالکل صاف تھا اور بچے وہ پانی پیتے رہے اور زندہ رہے۔ ناظرین اکرام، اور بچوں کو مینٹلی ٹارچر سے نکالنے کے لیے روزانہ کوچ بچوں کو یوگا کرواتا تھا تاکہ وہ الٹے سیدھے خیالات سے پریشان نہ ہوں۔ اب کیف کے باہر سب کی نظریں نیکسٹ پلان پر جمی تھیں، لیکن آفیشلز پلان پر کام کر رہے تھے کہ کیسے بچوں کو نکالا جائے۔ مختلف ایکسپرٹس کی مختلف رائے تھی۔ غار میں پھنسے 11 سے 16 سال تک کے بچے اور ان کے لیے ناممکن تھا کہ پروفیشنل ڈائیورز کی طرح سوئم کر کے باہر آ سکیں، اور اتنے اندھیرے اور گدلے پانی میں جہاں بچوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو اس سے بچوں کو خوف کے مارے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا پلان بنانا تھا جس سے لڑکوں کو صحیح سلامت باہر نکالا جا سکے، لیکن ایک خاموش خطرہ ابھی بھی غار میں موجود تھا۔ وہ یہ تھا کہ جس جگہ بچے موجود تھے وہاں ہر طرف پانی پانی تھا اور اس جگہ کا آکسیجن لیول کم سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور اگر صرف 2 فٹ پانی اور وہاں آ جائے گا تو آکسیجن کم ہو سکتی ہے اور بچوں کا دم گھٹ سکتا ہے، جس سے وہ ایک ایک کر کے مر بھی سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایکسپرٹس کو جو بھی کرنا تھا وہ بہت جلد از جلد کرنا تھا۔ اس کے لیے آکسیجن لیول کو بڑھانے کے لیے درجنوں آکسیجن سلنڈرز کیف کے اندر لائے گئے، جو کہ کافی مشکل کام تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے تھائی نیوی کے ریسکیو ورکر ایک ایک کر کے آکسیجن سلنڈر کیف کے اندر لے جا رہے تھے اور پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے سلنڈر اس جگہ تک پہنچاتے گئے جہاں پر پھنسے ہوئے فٹ بالرز موجود تھے۔ ناظرین اکرام، یہ طریقہ کام تو کر رہا تھا، لیکن یہ جام لیوا بھی ثابت ہوا۔ ریسکیو آپریشن کے 14ویں دن سامان گنان، جو کہ تھائی نیوی کا ایک ریسکیو ڈائیور تھا، وہ رات کے 1 بجے آکسیجن سلنڈر لے کر جب واپس جا رہا تھا تب پانی کے اندر ہی اچانک اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ ناظرین اکرام، سامان کے ساتھی نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً اس کو کھینچتا ہوا چیمبر 3 تک لے کر گیا، جہاں یہ نوٹس کیا گیا کہ یہ سانس نہیں لے رہا۔ اس کو ایمبولینس میں فوراً ہاسپٹل روانہ کیا گیا، لیکن وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ ناظرین اکرام، 13 لڑکوں کو بچاتے بچاتے سامان گنان جہاں بحق ہو گیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی پوری ریسکیو ٹیم میں دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جہاں سب کو دکھ تھا وہاں غار میں بچے 13 لڑکوں اور ان کے کوچ کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور سب پر بہت پریشر تھا۔ بارشیں ہو رہی تھی، پھر مونسون کے سیزن کا ختم ہونے کا انتظار کرنے کو کہا گیا، لیکن اس طرح سے بچے اگلے 2 مہینے وہاں ہی پھنسے رہیں گے۔ مگر یہ فیصلہ آخرکار ان کو بدلنا ہی پڑا، کیونکہ ویدر اپ ڈیٹس میں بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ اس کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کو جلد از جلد سب کچھ کرنا تھا۔
اگر اب زیادہ دیر کی گئی تو غار بارش سے بھر جائے گا اور پانی پانی ہو جائے گا اور سب بچے مر بھی سکتے ہیں۔ اب کیو ڈائیونگ کے ذریعے بچوں کو باہر نکالے جانا تھا، لیکن بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں ڈر جائیں گے، اس وجہ سے زمان جیسا کچھ اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک ایکسپرٹس نے صلاح دی اور مشورہ دیا، ایک ایسا حل بتایا جس پر پوری ریسکیو ٹیم ایگری ہو گئی۔ ناظرین کرام، وہ حل تھا تو ذرا رسکی، لیکن بچوں کو باہر نکالنا زیادہ ضروری تھا۔ 10 جولائی 2018 کو ریسکیو آپریشن کا 18واں دن تھا۔ صبح سویرے ڈاکٹر ریچرڈ ہیرس، جو کہ ایک کیو ڈائیورز بھی تھے، وہ لڑکوں کے پاس پہنچے اور ایک ایک کر کے انہوں نے انیستھیزیا دینا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ انیستھیزیا ویسے تو سرجری کے دوران دیا جاتا ہے تاکہ مریض بے ہوش ہو جائے، لیکن غار کے بچوں کو یہ صرف اتنا دیا گیا کہ وہ مکمل بے ہوش نہ ہوں، بس وہ اندھیرے پانی سے گھبرا کر کوئی بھی ریئیکشن نہ دیں۔ ناظرین کرام، انیستھیزیا دینے کے بعد لڑکوں کو فل فیس ماسک پہنایا گیا اور ریسکیو ڈائیور پہلے بچوں کو لے کر باہر نکلنے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ غار میں تنگ راستے تھے اور اتنے تنگ راستے بھی تھے جو صرف 2 فٹ چوڑے تھے۔ ان مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے، جس میں پورا 1 گھنٹہ لگنا تھا، آہستہ آہستہ پہلا لڑکا چیمبر 3 تک پہنچا، جہاں سے اس کو کیف کے انٹرنس تک پہنچایا گیا اور ہاسپٹل کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ دیکھ کر والدین نے خوشی کا احساس کیا اور سکون کا سانس لیا۔ اس طرح سب لڑکوں کو باری باری بچا لیا گیا۔ ناظرین کرام، لڑکوں کو بچاتے بچاتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سمان گنان کی یاد میں اس کا ایک اسٹیچو بنا دیا گیا ہے جو اب بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔